اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج یہ پروگرام نمبر 923 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورہ قوف کی آیات 16 تا 22 کا۔ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے آپ کے علم ہے کہ حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح سب کی ترغیب تشویق یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت ہو۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ کیا فرمان ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام؟ ایک بات، ایک آیت بھی تمہیں پتہ چل گئی تو اس کو پہنچا دو۔ ساری امت ختم نبوت کے بعد ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے، امت کے کاندھوں پر، کہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ جس کی جتنی استطاعت اور استعداد ہے وہ یہ کام کرے، اور کوئی محروم نہ رہے۔ ایک بات بھی تمہیں قرآن سے معلوم ہو جائے، ایک آیت بھی تمہیں سمجھ آ جائے تو اس کو پہنچا دو۔ ہر امتی اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری کو ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورہ قوف آیات 16 تا 22 کا مفہوم اور ترجمہ۔ اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں وہ سب جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نفس، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی رگ جاں سے بھی۔ جب لیتے ہیں دو لینے والے تحریر میں اس کے ہر قول و فعل کو، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے بیٹھے ہوئے، وہ نہیں بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ہوتا ہے تیار نگران۔ اور آئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور پھونکا جائے گا سور میں، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ اور آئے گا ہر شخص کے اس کے ساتھ ہوگا ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ اللہ فرمائے گا یقیناً تم تھے غفلت میں اس سے، سو ہم نے اٹھا دیا ہے تم سے تمہارا پردہ، تو تمہاری نگاہ آج بہت تیز ہے۔
ناظرین کرام یہ مفہوم ترجمہ ہے اور سورہ قاف کی آیات 16 تا 22 کا مفہوم ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد چلتے ہیں ہمیشہ کی طرح ربط آیات کی طرف. جی بیٹا گزشتہ آیت اور آج کی زیر مطالعہ آیت کا باہمی تعلق. ٹھیک. اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. سابقہ آیت میں منکرین آخرت کی مذمت تھی. ان اقوام کا ذکر تھا جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو رد کر دیا تو دنیا میں بھی عذاب آیا. اصل میں تو یہ آخرت کے عذاب کا سب سے بڑھ کر شکار ہوں گے. یعنی بڑا عذاب کہاں پر ہے؟ آخرت میں. تو آخرت کے منکرین کا بیان اور ان کی مذمت کا ذکر پچھلی آیات میں تھا. اب ہر ایک کو جاننے والے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان ہے. یعنی ربط یہ بن رہا ہے وہ اللہ کے جو قیامت کو برپا کرے گا وہ ان کے سارے اعمال اور واقعات اور کرتوتوں سے واقف ہے. اور کل جو مجرمین کو سزا ملنی ہے تو اللہ ہر ایک کے بارے میں ہر بات کو بخوبی جانتا ہے. اب اللہ کی صفت علم کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف. جو باتیں آتی ہیں تشریح میں تفصیل سے ان کا خاکہ یا آؤٹ لائن. ٹھیک ہے. اس حوالے سے پہلی بات انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی واقف ہے. انسان کا عمل قول تو بڑی بات ہے, ہمارے دل میں جو خیال بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں ہر انسان کے ساتھ دائیں بائیں دو فرشتے رہتے ہیں جو اس کی ہر بات اور ہر عمل کو لکھتے ہیں. کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں. اور آخری بات ہے تعارف کے حوالے سے روز قیامت غافل انسان کو وہ حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی انبیاء خبر دیتے رہے. دنیا میں بہت سو نے انکار کیا, قیامت کی ساری باتیں بالکل واضح ہو جائیں گی اور ہر ایک کو سمجھ آ جائے گا کہ انبیاء نے جو خبریں دی تھی وہ بالکل برحق تھیں. اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں تجزیے کی طرف. جی بیٹا ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک. ماشاءاللہ, تو سب یاد ہو گیا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. سورہ قاف کی آیات 16 تا 22 کا تجزیہ اور ناظرین کرام آپ کو بھی یقیناً یاد ہو گیا, لیکن ہم بار بار کہتے رہیں گے کہ ہر مرتبہ آیات مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک. سورہ قاف کی آیات 16 تا 22 کا تجزیہ. سب سے پہلے آیت نمبر 16 اللہ تعالی انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر. اگلی آیت آیت نمبر 17 ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں. سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں. پھر آیت نمبر 18 انسان کا ہر قول محفوظ ہو رہا ہے. آپ مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھیوں کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ریکارڈنگ ہی آپ تک پہنچی نا, سمجھ آ رہی نا یہ باتیں ہمیں. اللہ اکبر. ہر بات محفوظ. آیت نمبر 19 موت ایک اٹل حقیقت ہے, کوئی بچا نہیں, ہر ایک نے موت سے ہمکنار ہونا, اس سے گزرنا ہے. آیت نمبر 20 روز قیامت سور میں پھونک ماری جائے گی, قیامت کا برپا ہونا. پھر آیت نمبر 21 میدان حشر میں ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے. یہ دو کیوں ہوں گے وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ. اور آخر میں آیت نمبر 22 روز آخرت ہر شے سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور حقائق لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائیں گے. ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیت کا مفہوم و ترجمہ ربط آیات تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا. اب وقت آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورہ قاف کی آیت نمبر 16 سے. قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ترجمہ اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو اور ہم جانتے ہیں وہ سب جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نفس, اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی رگے جاں سے بھی. یہ آیت نمبر 16 کا مفہوم اور ترجمہ ہے. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ بلا شبہ انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور وہ اس کی ہر بات سے خوب واقف ہے. اگلا نقطہ انسان کے نفس میں پیدا ہونے والا ہر وسوسہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ اکبر. ہماری نیت ارادے بھی اللہ کے علم میں, اور جو ہمارے اندر وسوسہ کو خیال بھی آ رہا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. مزید بنا بلکہ وہ تو انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. جو ہماری شہرگ ہے رگے جاں, اس سے بھی زیادہ اللہ ہم سے قریب ہے اپنی شان کے مطابق. کیسے قریب ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, مگر اپنی شان کے مطابق وہ ہم سے قریب ہے. گویا ہم جتنا اپنے آپ سے قریب ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہم سے قریب ہے. کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہے گی, ہر بات اللہ کے علم میں ہے, باطن کی ہو یا ظاہر کی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظاہر اور باطن کے گناہوں سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ کل جب ہماری پیشی کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہ فرمائے, اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. اگلی آیت سورہ قاف کی آیت نمبر 17 ارشاد ہوا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. ترجمہ جب لیتے ہیں دو لینے والے تحریر میں اس کے ہر قول و فعل کو دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے بیٹھے ہوئے. یہ آیت نمبر 17 کا مفہوم اور ترجمہ. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دائیں طرف اور بائیں طرف دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. آگے لکھا ہے جو اس کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. سورہ انفطار میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز لکھنے والے یہ بیٹھے ہیں، محافظت کر رہے ہیں تمہاری، اور جو کچھ انسان کر رہا ہے یہ اس کو لکھ رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ آگے مزید تفصیل آ رہی ہے۔ آیت نمبر 18 ارشاد ہوا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ترجمہ وہ نہیں بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ہوتا ہے تیار نگران۔ یہ آیت نمبر 18 کا مفہوم و ترجمہ ایک ہی نقطہ تشریح میں، انسان زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اسے لکھ لیا جاتا ہے۔ پہلے ذکر آیا کہ جو خیال بھی آ رہا ہے اللہ جانتا ہے، اب ذکر آیا کہ جو کہہ رہا ہے بندہ، جو لفظ اس کی زبان سے نکل رہا ہے وہ ریکارڈ پر ہے۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہم کہہ جاتے ہیں اور کہہ کر بھول جاتے ہیں، مگر یہ سارا کچھ ریکارڈ پر ہے۔ اور آج تو سمجھ آ رہی ہے نا، اسمارٹ فونز ہیں، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیٹلائٹ چینلز کی جو ریکارڈنگ ہے وہ جن ڈیوائسز کے اوپر ریکارڈ کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے جی 100 برس کی بھی اس کی ہم گارنٹی آپ کو دیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ کوالٹی کے اندر چینج نہیں آئے گا۔ جو لوگ ایڈیٹنگ کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، بڑے مائنیوٹ سے ایک لفظ کو بھی بلکہ حرف کو بھی چینج کرنا ہو، کسی اوریٹر نے کے کہہ دیا اور اس کو کا کہنا چاہیے تھا تو اس کی ایک اور تقریر سے کا کے حرف کو اٹھایا اور جا کے کے کی جگہ پیسٹ کر دیا، کٹ اینڈ پیسٹ کرنا۔ یہ حضرت انسان جس نے آج تک اپنی کھوپڑی کا اوسطاً 7% حصہ آن ایوریج استعمال کیا، یہ اس کی کار فرمائیاں ہیں۔ ہاں جی، انسان بحیثیت مجموعی اس نے آج تک اپنی کھوپڑی کا 7% حصہ استعمال کیا۔ کہتے ہیں جی اللہ جو بندوں کا ساری کائنات کا خالق ہے، اس نے کیا کیا اہتمام کر رکھا ہوگا بندوں کے اعمال اور اقوال کو ریکارڈ کرانے کے اعتبار سے۔ اللہ از خود جانتا ہے، اللہ محتاج نہیں معاذ اللہ کہ کوئی لکھے گا تو اللہ کو پتہ چلے گا، معاذ اللہ نہیں، یہ تو لوگ کل جھوٹ بولنا چاہیں گے قیامت کے دن معاذ اللہ، تو اللہ لکھا ہوا پیش کر دے گا۔ اور قرآن میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنے نام اعمال کو، آج تو خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو آیت نمبر 18 میں آیا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 19 وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، ترجمہ اور آئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ یہ آیت نمبر 19 کا ترجمہ بڑا ہلا دینے والا مقام ہے۔ موت آنی ہے مگر موت کی سختی بھی ہے، اس کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اسکرین پر لہذا فرمائیے گا، موت ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی موت سے بچا نہیں، ہاں نہ مال والے، نہ جائیداد والے، نہ محلات والے، نہ اقتدار والے۔ فرعون بھی گیا، قارون بھی گیا، شداد بھی گیا، نمرود بھی گیا، ابو جہل بھی گیا، ابو لہب بھی گیا۔ اقتدار والے بھی، مال و دولت کے ڈھیر رکھنے والے بھی، سرداری رکھنے والے بھی، بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی چلے گئے دنیا سے، اور بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے اور نہ جانے کیا کچھ دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے والے۔ کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر وہ فنا ہو جانے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بچا نہیں، کوئی نہیں رکا، ہر ایک چلا گیا۔ انبیاء علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اولیاء اللہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک پر موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت قرآن کہتا ہے۔ تو یہاں ذکر ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اگلا نقطہ، موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان پر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے، یہ ہے موت کی سختی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں ہے اور آپ کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ ارشاد مبارک بھی موجود، آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام امام الانبیاء ہمیں فرما گئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے، یقیناً موت کی سختی ہے۔ وہ تو امام الانبیاء ہیں علیہ السلام، ہماری تعلیم کے لیے سمجھا گئے اور دعا بھی کر گئے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ یہ دعا اللہ کے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے۔ یہ تعلیم کس کو دی جا رہی ہے؟ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو ہماری موت یاد ہے؟ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی آ جائے تو جانے کو تیار ہیں؟ کیا موت کی سختی کبھی ہمیں رلاتی ہے؟ کیا ہماری دعاؤں میں یہ دعائیں شامل ہیں کہ اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچا لے، اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے، اللہ بری موت سے ہمیں بچا لے، اللہ برے خاتمے سے ہمیں بچا لے؟ کیا ہمیں آج اس کا ادراک اور احساس اور یقین ہے یا نہیں؟ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، اس وقت ان وعدوں کی صداقت
ظاہر ہو جاتی ہیں جن کی انبیاء اطلاع دیتے رہے، وہ پردے ہٹتے ہیں اور فرشتے بھی روح قبض کرنے کو آتے ہیں اور یہ حقائق ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ آج ہمیں موت کے آنے سے پہلے کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لے تو اس کے بعد اگلی چند آیات اپنے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اگلی آیت کا مطالعہ شروع کریں۔ سورہ قوف آیت نمبر 20 ارشاد ہوا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، ترجمہ اور پھونکا جائے گا سور میں، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ یہ آیت نمبر 20 کا ترجمہ۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، موت کی طرح قیامت کا آنا بھی برحق ہے۔ موت بھی اٹل حقیقت اور قیامت کا برپا ہونا بھی اٹل حقیقت۔ پچھلی آیات میں جو موت کا ذکر آیا وہ ایک بندے کی قیامت کا ذکر تھا، ایک بندے کی موت آگی اس کی تو قیامت واقع ہوگی نا، اور اب پورے عالم پر جو قیامت برپا ہوگی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ لکھا ہے آگے، اس دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سور میں پھونک ماری جائے گی۔ اور کون سے فرشتے سور میں پھونک ماریں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ قوف کی آیت نمبر 21 ارشاد ہوا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ترجمہ اس آیت کا، اور آئے گا ہر شخص کہ اس کے ساتھ ہوگا ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا۔ یہ آیت نمبر 21 کا مفہوم اور ترجمہ میدان حشر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلی بات، ہر انسان کو میدان حشر میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے۔ کیا مراد 2 فرشتوں سے؟ اگلی بات تشریح کے حوالے سے، ایک فرشتہ اسے پیچھے سے ہانک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا اور دوسرا اس کے اعمال کا گواہ ہوگا۔ وہ جو اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں اس کی گواہی بھی تو پیش ہوگی، تو ایک ہوگا فرشتہ جو اس کو ہانک کر پیش کرنے لے جا رہا ہوگا اور دوسرا اس کے اعمال کا گواہی دینے والا ہوگا۔ یہ ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے آ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی اور آج کے متعلق اعتبار سے آخری آیت سورہ قوف آیت نمبر 22 ارشاد ہوا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَّفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ترجمہ اللہ فرمائے گا یقیناً تم تھے غفلت میں اس سے، سو ہم نے اٹھا دیا ہے تم سے تمہارا پردہ، تو تمہاری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ یہ آیت نمبر 22 کا مفہوم اور ترجمہ۔ تشریح کے والے سے پہلی بات، اس وقت مجرم انسان سے کہا جائے گا کہ وہ آخرت کی تیاری سے غافل تھا۔ اب تو حقائق کھل گئے نا، پردے ہٹ گئے۔ ہاں امتحان غیب میں رہتے ہوئے ہی ہے، امتحان غیب میں رہتے ہوئے ہی ہے، ورنہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو ایمان لا رہا تھا، لیکن جب غرق ہو رہا ہے تو موت واقع ہو رہی ہے نا، اب پردے ہٹ رہے، اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن تو سارے حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے اور مجرم اور غافل انسان کو بتا دیا جائے گا یہ ہے جس سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ آگے لکھا ہے آج اس کی آنکھوں کی بصارت تیز کر دی گئی اور ہر شے سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے۔ خوب اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ اصل حقائق تو یہ تھے، اصل زندگی تو یہ آخرت کی زندگی تھی اور مجھے مرنے کے بعد پیشی ہونی تھی۔ یہ آج سامنے حقائق اس کے واضح ہو جائیں گے۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح ہے، اور اسے انبیاء کی دی ہوئی خبروں کی حقیقت خوب معلوم ہو رہی ہے، یقین کرے گا مگر اس دن یقین کرنے اور ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ آج ہمیں آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے حقائق کا مزید یقین عطا فرمائے اور کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام عرض کروں میں سچی بات یہ ہے آج سارے فساد کی بہت بڑی بنیادی وجہ موت کو ہم بھول گئے ہیں، کل کی پیشی کو ہم بھول گئے ہیں۔ آج معاشروں میں بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ موت کا یقین نہیں رہا، کل کی حاضری اللہ کے سامنے جو پیشی ہے اس کا یقین نہیں رہا، ورنہ اللہ کی قسم جتنا یہ احساس اور ادراک پختہ ہوگا اتنا ہمارے اعمال صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل، اب وقت ہے سوالات کا۔ چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ان کے ذہنوں میں کیا سوالات اٹھے ہیں۔ جی بیٹا پہلا سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میدان حشر میں ہر انسان کے ساتھ جو 2 فرشتے ہوں گے، کیا یہ وہی فرشتے ہوں گے جو دنیا میں اس کے دائیں اور بائیں طرف ہوا کرتے تھے؟ جی بیٹا آپ نے جو سوال کیا کیا کہ یہ جو ہانکنے والا ہوگا اور دوسرا گواہی دینے والا ہوگا، کیا یہ وہی فرشتے ہوں گے جو دنیا میں کرامن کاتبین تھے؟ اچھا مفسرین کی دونوں آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ کرامن کاتبین ہی ہوں گے، یعنی دنیا میں جو فرشتے اس کے اعمال نامے کو لکھ رہے تھے وہ دونوں ہی ہوں گے، جبکہ مفسرین کی دوسری رائے بھی ہے کہ نہیں، یہ 2 فرشتے ان کے علاوہ ہوں گے اور ہوں گے،
اور وہ بالکل الگ فرشتے ہوں گے، ایک چلانے والا یعنی ہانکنے والا اور دوسرا اعمال کی گواہی دینے والا۔ یہ آرا ہے مفسرین کی۔ اصل بات کیا ہے کہ کل ہماری پیشی ہونی، بے شک، اور اصل بات کیا ہے چاہے وہ یہ لکھنے والے ہی کل ہوں یا کوئی اور فرشتے ہوں، اصل بات ہے کہ ہمارا معاملہ آسانی کا ہو جائے۔ تو آج جو مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ سور پھونکی جائے گی، جبکہ یہاں ذکر آیا کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، تو سور کسی چیز کا نام ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دی۔ ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس میں ایک دلچسپ بات پہلے کہہ دیتا ہوں پھر جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ سور پھونکی جائے گی، سور پھونکا جائے گا؟ ہاں پھونکی جائے گی، پھونکی جائے گی۔ اچھا بچپن سے یہ سنا ہوا نا، تو پہلی بات تو یہ طے کرے سور پھونکا جائے گا، پھونکا، ٹھیک ہے؟ سور پھونکا جائے گا یا سور میں پھونک ماری جائے گی، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، صحیح۔ اچھا اب سوال ہے کہ کیا سور کوئی شے ہے، کوئی چیز ہوگی؟ ہاں، جیسے ہمارے ہاں کسی آواز کو بلند کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ استعمال کرتے ہیں نا، آج لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوتا ہے، لاؤڈ اسپیکر، ٹھیک ہے؟ تو کوئی شے ہوگی، واللہ اعلم، یہ تو غیب کے حقائق ہیں نا، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی سور ہوگا، کیا سور کوئی شے ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور پھونکا جائے گا، جملہ یہ بنے گا اردو میں، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ بات جملے کے طور پر صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور کون سے فرشتے سور پھونکیں گے؟ حضرت اسرافیل۔ اسرافیل علیہ السلام۔ ناظرین کرام غور فرمائیے، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ زیادہ ہنستے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا میں کیسے زیادہ ہنسوں، میں کیسے دنیا میں زیادہ دل لگاؤں کہ اسرافیل کان لگائے بیٹھا ہے، ادھر اللہ کا حکم ہو اور ادھر وہ پھونک مار دے سور میں اور قیامت برپا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ استہزار تھا آخرت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ استہزار کا مطلب ایک بات کو دل میں حاضر رکھنا، یاد رکھنا۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ الفاظ آئے تھے کہ تمہاری نگاہ آج بہت تیز ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے۔ ہاں، تمہاری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ دنیا میں مجرمین بھی ہیں، منکرین بھی ہیں اور حق والے بھی ہیں۔ مجرمین اور جو منکرین حق ہیں، حق کا انکار کرنے والے، وہ جانتے بوجھتے حق سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں مگر یہ دیکھتے نہیں۔ حالانکہ جو کافر ہیں، مجرم ہیں، حق کے انکار کرنے والے ہیں، وہ سب کچھ تو دیکھتے ہیں، ہے نا؟ وہ اسمارٹ فون کی اسکرین بھی دیکھتے ہوں گے، ساری دنیا دیکھتے ہوں گے، اسکرین ٹی وی کی بھی دیکھتے ہوں گے، لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، دیکھ تو رہے، کیا نہیں دیکھ پا رہے؟ حق نہیں دیکھ پا رہے۔ تو کل کہا جا رہا ہے قیامت کے لیے تمہاری نگاہ بڑی تیز ہوگی، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا سارا دیکھو نظر آ جائے گا۔ یہ حق تھا، تم نے جانتے بوجھتے اس سے فرار اختیار کر رکھا تھا، آج تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے بیٹا؟ الحمدللہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے، آج کا نقطہ نوٹ کیجئے گا۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تورات لکھی ہوئی ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، قرآن نبی مکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ، ریکیپ یا خلاصہ ان باتوں کا جو باتیں پہلے ہم سمجھ چکے ہوتے ہیں تشریح میں، ٹھیک؟ اس حوالے سے پہلی بات، انسان زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اسے لکھ لیا جاتا ہے۔ اگلا نقطہ، روز قیامت سور میں پھونک ماری جائے گی اور یہی عذاب کے وعدے کا دن ہوگا۔ اور آخری بات، روز قیامت ایک فرشتہ انسان کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لائے گا اور دوسرے کے پاس اس کے اعمال محفوظ ہوں گے اور وہ پیش کر دے گا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اس کے بعد جائزہ۔ جی بیٹا سیلف اسسمنٹ، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہماری پوزیشن کہاں تک کیا، ہاں، ہماری پوزیشن کیا ہے، ہمارے سٹیٹس کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کچھ آیات سمجھتے ہیں پھر ہم اپنا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ پہلا سوال اس حوالے سے، کیا ہم اپنے اچھے اعمال محفوظ کروا رہے ہیں یا برے؟ دائیں ہاتھ والے کو زیادہ ہم نے بزی رکھا ہوا ہے یا بائیں ہاتھ والے کو؟ یہ نیکیاں لکھ رہا ہے اور یہ برائیاں لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال، کیا ہم موت کی سختی سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے ہیں؟ آج دعا آئی نا، مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل بھی جائے گی آپ کو۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے۔ آخر سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم آخرت کی تیاری سے غفلت میں تو نہیں ہیں؟ ہم نے دنیا کو مقصود بنا رکھا ہے خدا نہ خواستہ، یا ہم آخرت کے طلبگار؟ رہنا ادھر ہے مگر تیاری ادھر کی کرنی ہے۔
آخری دو باتیں شامل کرتے پروگرام میں گزشتہ سوال کا جواب۔ سورہ نساء کی آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ ہمیشہ رسول کو اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے؟ درست جواب ہے سورہ نساء آیت نمبر 64، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ جب کبھی بھی اللہ نے کسی رسول کو بھیجا، اللہ نے فرمایا ہم نے کیوں بھیجا؟ تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، اسی تسلسل میں ہے۔ سورہ نساء کی آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی؟ سورہ نساء آیات 51 تا 100 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی؟ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت۔ اسی کے وقت پر پروگرام کو مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے علم اور عمل اور اخلاص میں ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، ہمارے وہ ساتھی جو آپ کو اسکرین پر نظر نہیں آتے مگر اس پروگرام کے لیے محنت کرتے ہیں، اور کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ ہمیں موت کا یقین عطا فرما، اے اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچا، اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچا، اے اللہ ہمیں قیامت کی ذلت سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل